نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنسی تعلیم کی سیریز کی 15ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سیریز میں ہم نے قرآن حکیم کی ان چند آیات کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس موضوع پر اللہ کریم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آج کی اس ویلاگ کا تعلق احادیث کے ایک مطالعے سے ہے، جس میں ہم چند احادیث کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ قرآن کریم کی طرح کا ہی شستہ اور سنجیدہ اور ادبی حسن کا حامل انداز احادیث میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، جامع ترمذی اور جامع اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو شخص ان 2 اعضاء کی ضمانت دیتا ہے جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہیں یا جو 2 اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہیں، تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین، خیال فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے کس بہترین انداز میں اس بات کی نشاندہی کر دی کہ جنت کا حصول جو ہے وہ ان 2 اعضاء کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو مفاسد کی جو 2 جڑیں ہیں وہ انسان کا جنسی جبلت اور اس کی زبان ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں شادی بیاہ بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کی لڑکیوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے احادیث کے ذریعے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کی خوبصورتی کو ملحوظ کرنا چاہیے، اس کی دینداری کا خیال کرنا چاہیے، اس کی مالی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تاکید فرمائی کہ اے انسان، تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کو ترجیح دے، اس طریق پر تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ دیکھیے کس قدر یہ آسان طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے بارے میں ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن آج ہم امت ہندوؤں کے رسم و رواج کی پیروی کر کے اور مغربی تعلیم میں ملوث ہو کر اپنے دین کے سادہ اور آسان طریقوں سے محروم ہو کے رہ گئی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ صحیح بخاری میں شادی بیاہ کے بارے میں کیا اہمیت اور ضرورت پر زور دیا گیا ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کی مختلف احادیث میں نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم جو انسان شادی کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ناظرین، اس ضمن میں اس امر کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے تجرد کی زندگی کی مخالفت کی ہے۔ یہاں ہم ایک اہم سوال کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ شادی اور بیاہ کا اولاً مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کو فروغ دینا، اس کو تسلسل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے واضح کیا کہ اس کے ذریعے سے انسانی جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے فطرت کے مطابق لذت کا حصول صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا جب تم اس کام کو اپنی بیوی کے ساتھ سر انجام دیتے ہو، منکوحہ کے ساتھ، تو کیا اس پہ آپ کو اجر نہیں ملنا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اللہ کی رسول کی احادیث سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم یہاں واضح کر دیں
کہ صحابہ اور صحابیات نے جنسی امور کے بارے میں اللہ کے رسول سے معلومات کے حصول کے لیے کبھی شرم اور جھجک کا اظہار نہیں کیا، اور اسی طریق پر اللہ کے رسول نے امت کی رہنمائی کے لیے بھی اس کا کوئی پہلو جو تھا وہ تشنا نہیں چھوڑا۔ موجودہ حالات میں ہمارے ائمہ کرام اور مذہبی رہنماؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان موضوعات پر جمعہ اور عیدین کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی امت کے نوجوان نسل کو اور دیگر لوگوں کو شادی بیاہ اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔ ہم یہاں اپیل کرتے ہیں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا علم حاصل کریں اور یوں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔